السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کو کریم کے کا سلام۔ دور تک جاتی سنسان سڑک اور گہرا ہوتا ہوا اندھیرا حارث کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اوپر سے اجنبی شہر، کوئی جان پہچان کا بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان نظروں سے اپنے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ اسے لگ رہا تھا اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پر وہ کرتا بھی کیا؟ غربت نے اسے یہاں شہر آنے پر مجبور کیا تھا۔ گاؤں میں ایسا کوئی مناسب کام تھا نہیں جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بھائیوں کی کفالت کرتا۔ والد کم عمری میں ہی فوت ہو گئے اور وہی اب گھر کا بڑا تھا۔ ماں نے سمجھایا تھا اسے شہر آنے سے پہلے، مگر اس کے سر پر تو شہر آ کر نوکری کا بہت سوار تھا۔ وہ بھی کیا کرتا؟ گھر کے حالات سے پریشان جو ہو گیا تھا۔ چل بیٹا، اللہ مالک ہے۔ حارث جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی اسباب بھی مہیا کر ہی دے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے بیگ اٹھائے انجان راستے کی جانب کمسن تھا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھیک نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور منہ کے بل گرا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت غور سے دیکھ بھال کر چل رہا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آئے۔ بات سنو بیٹا۔ اپنے پیچھے کسی مردانہ آواز پر وہ خوف زدہ سا ہو گیا اور پلٹے بغیر تیز دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا۔ ارے بیٹا سنو تو، وہ آدمی اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ارے ڈرو نہیں بیٹا، میں ادھر کا ہی رہنے والا ہوں۔ وہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا اور حارث کی آنکھوں میں چھائے ہوئے ڈر کو دیکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر تم پر پڑی۔ اس شہر میں نئے معلوم ہوتے ہو؟ حارث کہنے لگا، جی میں گاؤں سے آیا ہوں نوکری کی تلاش میں۔ حارث اب مطمئن ہو گیا تھا۔ اچھا تو تم نوکری کی تلاش میں آئے ہو؟ بوڑھا سر ہلانے لگا۔ میں یہاں کسی کو نہیں جانتا۔ جی مجھے رہائش کا بھی نہیں پتہ۔ حارث کچھ جھجکتے ہوئے بولا۔ بوڑھا کہنے لگا، تم رہائش کی فکر نہ کرو، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، تم وہاں رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی پیشکش پر حارث خوش ہو گیا۔ کرایہ کیا ہوگا؟ حارث ہچکچاتے ہوئے بولا، کرایے کی فکر نہیں کرو میاں، جب تک دل چاہے رہنا۔ میں اور میری بیوی ہی ہوتے ہیں ہمارے گھر میں، ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہاری رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ بوڑھے کی بات پر وہ ممنونیت سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کے لیے اتنی آسانی ہو جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے اور گھر کی جانب آ کر رک گئے۔ گھر کافی پرانا خستہ حالت کا لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اسے اندر لے آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول عجیب سی ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بڑا سا صحن جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا، صحن کی ایک جانب چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور دوسری جانب چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جہاں پر پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ صحن میں آگ لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی بری طرح سے حارث کو گھور رہی تھی۔ اس کی گھورتی نظروں سے حارث کو وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ صحن میں بنی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا حارث کو لے کر بڑھا جو اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ سیڑھی کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے بالکل برابر ایک چھوٹا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ یہ ہے تمہارا کمرہ، وہ بوڑھا اسے کمرے میں لے جاتے ہوئے بولا۔ اب تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ نہیں بابا جی، میں بس سونا چاہوں گا، بہت تھکن ہے، حارث بولا۔
चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। सुबह मुलाकात होगी। वह शब बखैर कहता हुआ सीढ़ियों के जानिब बढ़ गया। हारिस कमरे का नए सिरे से जायज़ा लेने लगा। कमरे में कालीन बिछा था, कोने में एक सिंगल बेड रखा हुआ था और बेड के बिल्कुल सामने 2 कुर्सियां रखी हुई थी। हारिस एक तरफ बैग रखकर कपड़े निकाल कर नहाने चला गया। नहा कर आया तो खुद को काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था। वो सोने के लिए लेटने से पहले कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद वो खिड़की के दोनों पट बंद करने लगा। वो खिड़की सीढ़ी के जानिब खुलती थी। उस कमरे में दूसरी खिड़की भी थी जो सड़क के जानिब खुलती थी। हारिस उस खिड़की में से देखने लगा तो वो वहाँ से नज़र आते कब्रिस्तान में उसकी नज़र पड़ी तो उसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर आकर लेट गया। थकावट थी इसलिए लेटते ही सो गया। सुबह आँख उसकी दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। वो जल्दी से बिस्तर से उतरा तो वो बूढ़ा उसे खिड़की में से कमरे में झांकता हुआ नज़र आया। बेटे खोलो। उसने दरवाज़ा खोला तो वो बूढ़ा हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। वो झींप सा गया। नाश्ता करके नीचे आ जाना बेटा। बूढ़े की बात पर वो सर हिलाने लगा और नाश्ता करने के बाद वो नीचे चला आया जहाँ सहन में वो कल वाली औरत तख्त पर बैठी थी और उसके पास ही वो बूढ़ा बैठा था। आजा बेटा। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत उसकी जगह अपने पास बनाते हुए बोली, मेरा नाम सईदा है और मेरा नाम ज़फ़र अली। वो बूढ़ा बोला, अपने बारे में बताओ। वो बूढ़ी औरत हारिस से पूछने लगी। हारिस ने कहा, मेरा नाम हारिस है, मैं गांव से शहर नौकरी की तलाश में आया हूँ। अच्छी बात है, तुम यहाँ आराम से रहना। खाने पीने के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आंटी। इस अजनबी शहर में आप लोगों की मदद का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, नौकरी की तलाश में दुआ कीजिएगा कोई माकूल नौकरी मिल जाए। और फिर थोड़ी दिनों की तगोदो के बाद उसे एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। रात के वक्त हारिस किसी काम से घर से बाहर जाने के लिए सीढ़ियाँ उतरकर सहन में आया तो उन दोनों मियाँ बीवी की बातें उसके कानों से टकराई। बूढ़ी औरत अपने मियाँ ज़फ़र अली से कह रही थी, मैं आपको बहुत तंग करती हूँ ना। ज़फ़र अली कहने लगे, न ऐसा मत सोचना कि तुम मुझे तंग करती हो। तुम्हारा मेरा साथ तो ज़िंदगी भर का नहीं, मरने के बाद भी जुड़ा रहेगा। ज़फ़र अली मोहब्बत से बीवी का हाथ पकड़कर बोले। हारिस इन दोनों मियाँ बीवी की बातें सुनकर मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ज़फ़र अली ने जब उसे जाते देखा तो बोले, कहाँ जा रहे हो बेटा? जी बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है। ज़फ़र अली बोले, हारिस बेटा वक्त देखो, इतनी रात को जाना ठीक नहीं, शहर के हालात भी ठीक नहीं। ऐसा करो कल सुबह चले जाना, अभी तुम्हें दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं दूंगा। उनकी इस तरह कहने पर हारिस चुपचाप वापस ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में आ गया। अच्छी मुसीबत है भाई, रात के 9 बज रहे हैं, कौन सी आधी रात हो गई है जो मैं बाहर नहीं जा सकता। मगरिब के बाद कहीं ना जाओ, कहीं डाकू ना आ जाए। ऐसा लगता है जैसे डाकू तो ताक में बैठे हैं इनके घर आने को। वो जलता भूनता बिस्तर पर आकर लेट गया। उसे यहाँ वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, मगर इन दोनों मियाँ बीवी की आने जाने की रोक टोक से वो अक्सर घबरा जाता था। बिस्तर पर पड़े पड़े वो बेजार हो गया तो उठकर सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। काफ़ी सुनसान इलाका था, आबादी भी ज़्यादा नहीं थी। बेचारे मियाँ बीवी गलत नहीं अकेले होते हैं, ना उनका डरना कुछ गलत भी नहीं। वो सोचने लगा। बाहर उसको कब्रिस्तान नज़र आ रहा था। अचानक उसने देखा कि 2 लड़कियां कब्रिस्तान में से गुजर रही हैं। गुजरते गुजरते वो रास्ते में ही रुक गई। उन्होंने हारिस की तरफ मुड़कर देखा और फिर हाथ हिलाने लगी। इन लड़कियों की इस हरकत पर हारिस घबरा गया। इतनी रात को ये 2 लड़कियां कौन हैं? उसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो नीचे झांकने लगा। सहन में अब कोई भी नहीं था। वो दबे कदमों सीढ़ी उतरकर नीचे आ गया और आस्तगी से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। पलटकर यकीन के लिए देखने लगा, दोनों बूढ़े शोहर बीवी अपने कमरे में सो गए थे। अब वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक से सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी बिल्ली
گراتی ہوئی حارث پر حملہ کر گئی۔ حارث اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا، وہ ایک دم سٹ پٹا سا گیا۔ وہ کالی سیاہ بلی حارث کو بری طرح گھور رہی تھی۔ حارث گھبرا کر پھر اوپر کی طرف بھاگا تو پیچھے سے کسی عورت کے کہکے کی آواز پر وہ بدحواس ہو گیا، جیسے اس کے ارادے کو ناکام بنانے پر کوئی ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہانپنے لگا، اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات بھر جاگتے گزری، فجر کے وقت جا کر اس کی آنکھ لگی۔ دوسرے دن آفس سے واپسی پر گھر آتے ہوئے اسے اپنے پیچھے آتی ہی نسوانی آواز آئی تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ وہی دو لڑکیاں کھڑی تھیں جو رات کو اس نے دیکھی تھی۔ وہ بے تکلفی سے پوچھنے لگی، کیسے ہیں آپ؟ ہم نے رات آپ کو ہاتھ ہلایا تھا، مگر آپ نے تو ایسے ڈر کے کھڑکی بند کر دی جسے ہاتھ نہ ہلایا ہو بلکہ کوئی گولی مار دی ہو۔ دوسری لڑکی شرارت سے بولی۔ ان کی اس بات پر وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ لڑکی نے کہا، میرا نام آئمہ ہے اور یہ میری دوست سحرش ہے، ہم یہیں آگے رہتے ہیں۔ وہ شوق سی لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ حارث نے کہا، اب اکثر آفس سے آتے جاتے اس کی ان دونوں لڑکیوں سے ملاقات ہونے لگی۔ جس وقت حارث آفس سے واپس آتا تو وہ کہیں سے پڑھ کر واپس آ رہی ہوتی تھی۔ انہوں نے تو یہی بتایا تھا کہ وہ دونوں قریب ہی کہیں پڑھنے جاتی ہیں۔ حارث کو تو وہ شوق چنچل سی لڑکی آئمہ اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو آنکھوں میں پسند کرنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اب وہ گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا، نوکری بھی لگ گئی تھی اور پابندی سے وہ منی آرڈر گھر بھیجتا تھا۔ گھر میں سب اس کی نوکری سے خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک شام آئمہ نے اس نے رات ملنے کی فرمائش کی۔ حارث کہنے لگا، تم میرے مالک مکان ظفر علی کو نہیں جانتی۔ شام کے وقت وہ مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے اور میری چوکیداری کے لیے بلی بھی وہاں موجود ہے۔ وہ بلی والا واقعہ سنانے لگا جس کو سن کر ساتھ کھڑی اس کی دوست سحرش زور سے ہنس دی۔ اس کی ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا، اچھا میں کوشش کروں گا۔ وہ ملنے کی حامی ہی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا اور رات جب ظفر صاحب کھانا لے کر وہ اوپر آئے تو وہ سوتا بن گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے جھانک کر صحن میں دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں۔ جب اسے اطمینان ہو گیا تو وہ نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کے جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکا سانس لیتے ہوئے دروازہ آہستگی سے کھول کر باہر چلا آیا جہاں آئمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی سہیلی سحرش نہیں آئی تھی۔ سحرش کو اس کے ساتھ نہ دیکھ کر وہ بولا، خیریت، تمہاری سہیلی کیوں نہیں آئی؟ آئمہ کہنے لگی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ اس پر۔ وہ ہنس کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ آئمہ واقعی بہت حسین تھی، چلو ہم ادھر چلتے ہیں۔ آئمہ اس کو سامنے بنے ہوئے قبرستان کی طرف لے آئی۔ اتنی رات میں قبرستان جاتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا۔ آئمہ کہنے لگی، ڈرو نہیں، اس قبرستان کے آگے ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے، وہ پہلی بار اس طرف آیا تھا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ وہ اور سحرش دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے پڑھائی کی غرض سے یہاں آئی ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حارث کی نگاہ اپنے ریسٹ واچ پر پڑی جو 2 بجا رہی تھی۔ اف، آدھی رات ہو گئی۔ وہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ چلو سحرش بھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے وہاں سے نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گھورتی ہوئی نظروں سے حارث کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں سے غائب ہوتا حارث آئمہ کو خدا حافظ کہہ کر واپس گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے اس کی نگاہ درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی جو اسی کو گھور کر رہی تھی۔ اتنے میں اچانک اسے بوڑھی عورت آنٹی سعیدہ کی آواز آئی، ارے آ گئے تم، منع بھی کیا ہے اتنی رات گئے دیر گھر سے باہر مت رہا کرو، پر تم سنتے ہی نہیں ہو۔ اف، یہ جاگ رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ چلو اب آ ہی گئے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ تخت پر رکھا
تخت پر رکھا ہے۔ سیدہ آنٹی کی آواز پر حارث شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر رکھی کھانے کی ٹرے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ کتنی محبت کرتے ہیں یہ دونوں میاں بیوی مجھ سے۔ کہنے لگا، سوری آنٹی، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، کھانا بہت ہی مزے کا تھا۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے آنٹی کا شکریہ ادا کر رہا تھا مگر وہ تو کب سے جا چکی تھی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے آنٹی سیدہ کی کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تو بستر پر پڑی سو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ کھانا کھا کر پھر بوجھل قدموں سے اوپر چلا آیا۔ دوسرے دن چھٹی تھی، وہ بھی نیچے آیا۔ دونوں بوڑھے میاں بیوی صحن میں تخت پر بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پاس چلا آیا، ان سے باتیں کرنے لگا۔ پھر حارث نے پوچھا، انکل آنٹی، آپ لوگوں کی شادی کو کتنا سال ہو گئے ہیں؟ وہ کہنے لگے، 50 سال ہو گئے ہیں۔ پھر آنٹی نے بتایا کہ وہ 50 سال پہلے بیاہ کر اسی گھر میں آئے تھے۔ اولاد کی انہیں بڑی خواہش تھی، بڑی دعائیں کرتی تھی مگر اولاد نہیں ہوئی۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے اب دیدہ ہو گئی۔ میری تو یہی بچے ہیں۔ وہ درخت کے پاس بیٹھی ہوئی بلیوں کی جانب محبت سے اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ حارث پوچھنے لگا، آنٹی، کیا آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں؟ وہ مختصر سا جواب دے کر چپ ہو گئی۔ ہاں، بہت پسند ہے۔ وہ درخت کے پاس بیٹھی آرام کرتی بلیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں حارث کو دیکھتے ہوئے عجیب سی چمک پیدا ہوئی تو وہ جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ پھر آنٹی سیدہ کہنے لگی، تمہارے انکل کو میں نے کہا بھی تھا کہ اگر اولاد چاہیے تو دوسری شادی کر لو مگر وہ نہیں مانے۔ حارث کہنے لگا، آنٹی، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہوں گے نا؟ وہ ہنسنے لگے اور پھر بتایا انہوں نے کہ ان کی جوڑی لیلا مجنوں کی طرح مشہور تھی۔ حارث نے پوچھا، آنٹی، یہ آپ کا علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شروع سے ہی یہ علاقہ سنسان ہے، یہاں آبادی زیادہ نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر وہ خاموش سا ہو گیا اور پھر اوپر آ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو نیچے سے آتی باتوں کی آواز پر وہ حیران ہوا کہ نیچے کون ہے۔ وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو صحن میں شادی کا سماں تھا۔ پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں زرق برق لباس پہنے نظر آ رہی ہے، مرد بھی نئے لباس پہنے ہوئے تھے۔ حارث نے غور کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک تخت پر ایک لڑکی دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے گرد لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ کھانے کے اشتہا انگیز خوشبوئیں پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھی۔ وہ پریشانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حارث بیٹا، نیچے آ جاؤ۔ نیچے کھڑے ظفر انکل کے اوپر نظر پڑی تو آواز دے کر اسے بلانے لگے۔ وہ چھت سے نیچے آ گیا۔ بیٹا، یہ ہمارے پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی نے بولا تھا کہ رخصتی ہمارے گھر سے ہوگی۔ بچپن سے ہی یہ لڑکی ہمارے گھر آتی جاتی ہے تو بس اس سے محبت ہو گئی۔ وہ بوڑھے میاں بیوی کو غور سے دیکھنے لگا۔ ہر کام میں آگے آگے تھے، پیش پیش تھے۔ کھانا بچھا تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ وہ کھائے چلا جا رہا تھا۔ کھانے کے بعد بھی محفل جمی تھی۔ اسے پھر نیند آنے لگی اور دوسرے دن اسے آفس بھی جانا تھا۔ وہ سونے کے لیے اوپر آ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہو۔ اس نے 2-3 بار چونک کر اپنے ارد گرد دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ گلاب کی تیز خوشبوئیں اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی تو وہ جو بستر پر لیٹا تھا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نکری کہہ کے اس کے سماعتوں سے ٹکرایا، کون ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوف زدہ تھا، اپنے اطراف میں دیکھنے لگا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پوری رات اسے لگا کہ کوئی لڑکی کا ہاتھ اس کا سر سہلاتا رہا۔ فجر کے وقت تک یہی سب ہوتا رہا۔ آفس میں بھی وہ سارا دن کسر منڈی سے کام کرتا رہا۔ نیند نہ بنانے کی وجہ سے اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ شام واپسی میں گھر کی طرف آتے ہوئے اسے آئمہ نظر آ گئی اور اسے دیکھتے اس کی دن بھر کی تھکن دور ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر باغیچے میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ پتہ ہے، کل میرے مالک مکان کے گھر میں پڑوس کی لڑکی کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی میری ایسی ہی
दुल्हन बनोगी। हारिस ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। आयमा धीरे से जवाब में बोली, काश ऐसा होता। क्या मतलब? वो न समझी से बोला, काश ऐसा हो कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनी ऐसे ही बैठी रहूं। आयमा बोली। हारिस जज्बात से भरपूर लहजे में बोला, ऐसा ज़रूर होगा आयमा। मैं परसों गांव जा रहा हूँ और जाते ही माँ से तुम्हारे बारे में बात करूँगा। आयमा खुश होते हुए उससे पूछने लगी, क्या सच में तुम वाकई मुझसे शादी करोगे? हारिस बोला, हाँ मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे शादी करूँगा। वो उसे यकीन दिलाते हुए बोला। घर आकर वो तैयारी में लग गया, बैग वगैरह पैक करने लगा क्योंकि परसों में वो अपने गांव जा रहा था। वो मुस्तकबिल के सुनहरी सपने देख रहा था। कैसा लगेगा जब आयमा मेरे साथ गांव जाएगी। पूरे गांव में आयमा जैसा हसीन कोई नहीं होगा। और वाकई में आयमा बेहद हसीन थी। ऐसा हुस्न हारिस ने पहले कभी नहीं देखा था। आज रात भी आयमा ने उसको बागीचे में मुलाकात के लिए बुलाया था। वापसी में कब्रिस्तान वाले रास्ते से आते हुए उसका पैर किसी पत्थर से अटका और वो धड़ाम से किसी कब्र पर जा गिरा था। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च जलाई। मोबाइल की रोशनी सीधी कब्र की तख्ती पर पड़ी थी। कब्र की तख्ती पर लिखा हुआ नाम पढ़कर हारिस की आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया। कब्र की तख्ती पर लिखा था, नाम ज़फ़र अली। वो बमुश्किल खड़ा हुआ। उसे कब्र के साथ एक और कब्र थी और उसकी तख्ती पर सैयदा ज़फ़र लिखा था। हारिस को लग रहा था कि वो बेहोश होकर गिर जाएगा। अरे भाई, कौन है इधर? गोरखन की आवाज़ पर वो उछल पड़ा। इतने में गोरखन उसके करीब आ गया। क्यों मियाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने हारिस से पूछा। वो कब्र को देखते हुए टूटे फूटे लफ्ज़ उसके मुंह से निकल रहे थे। गोरखन चलता हुआ उसके करीब आ गया और कहने लगा, हाँ ये दोनों मियाँ बीवी थे, सैयदा और ज़फ़र अली। सामने वाले घर में रहते थे। गोरखन उसके घर की जानिब इशारा करने लगा जहाँ हारिस रह रहा था। फिर गोरखन ने बताया कि आज से 5 साल पहले आधी रात में उनके घर डाकू घुस आए थे। डाकुओं ने दोनों मियाँ बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। बेटा ध्यान रखो, हालात ठीक नहीं, रात के वक्त ना निकला करो, कहीं घर में डाकू ना आ जाए। ये मियाँ बीवी तुम्हारे क्या लगते हैं? हारिस तो बस उसके जुमलों में खो गया था। हारिस की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। गोरखन की उसकी हालत देखकर कहने लगा कि क्यों मियाँ, इतने डरे हुए क्यों हो? गोरखन ने देख लिया था कि हारिस के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। नहीं कुछ नहीं, वो थूक निकलते हुए बोला और तेज़ी से घर की जानिब दौड़ लगा दी। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। वो खौफ से धड़कते दिल के साथ घर में दाखिल हुआ। वो तेज़ी से ऊपर की मंजिल पर भागा, कमरे में पहुंचा और सामान समेटने लगा। कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो उछल पड़ा। खिड़की से देखा तो वो सीढ़ी पर आयमा खड़ी हुई थी। तुम यहाँ कैसे हो? वो अपनी अर्ग आलूद पेशानी साफ करते हुए बोला। आयमा कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। उसकी बात पर वो सर हिलाता जल्दी जल्दी चीज़ें उठाने लगा कि अचानक हारिस के दिमाग में झमाका हुआ। आयमा तुम्हें कैसे पता कि मैं जा रहा हूँ? वो आयमा से पूछने लगा। इतने में अचानक पीछे से सहरिश की आवाज़ आई। आयमा तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस तरह अपने कबीले को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। हारिस भी परेशान सा कभी आयमा और कभी सहरिश को देखता। सहरिश ने आगे बढ़कर कहा, हारिस साहब, आयमा ने आपको हकीकत बताने से मना किया था, मगर मेरे ख्याल से आपको हकीकत से वाकिफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि आधी हकीकत तो आपको पता चल चुकी है कि अंकल ज़फ़र और सैयदा आंटी वो दोनों आज से 5 साल पहले मर चुके हैं। बाकी की आधी हकीकत भी आपको पता चल जानी चाहिए। आयमा उसे रोकने लगी, मगर उसके बावजूद सहरिश कहने लगी, हम दोनों इंसान नहीं बल्कि हमारा ताल्लुक़ जिन्नात के कबीले से है। और सैन में लगे नीम के दरख्त पर वो अरसा दराज से अपने अब्बा व अजदाद के साथ रहती चली आ रही हैं। वो जो बिल्लियों के रूप में आपने देखा था वो हम ही 2 लड़कियां थीं। पहले ही दिन जब आपने इस घर में कदम रखा तभी आप आयमा को अच्छे लगे थे। मैंने उसे बहुत रोका, अगर ये आपके साथ चली गई तो हमारे कबीले के बड़े उसको तो मार ही डालेंगे, उसके साथ साथ आपकी जान को भी ख़तरा है। सैयदा आंटी जब बहकर आई थी
یہاں ان کو تب ہی ہماری موجودگی کا پتہ چل گیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، پر وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں رہتا۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی تھی وہ ہمارے قبیلے کی لڑکی کی شادی تھی۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کا دل بند ہو جائے گا، اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ حارث تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم تو ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ ظفر انکل سیڑھی چڑھ کر اس کی طرف آنے لگے۔ خوفزدہ ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ میری مدد کر، میں کہاں جنوں اور روحوں میں پھنس گیا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے لیے مدد مانگنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سیدہ آنٹی کی سسکتی آواز اس کو نہ جانے دینا۔ میں نہیں جانے دوں گی، میرا کوئی بچہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے۔ یہ آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑی کی طرح برس رہی تھی، اور ساتھ میں نسوانی بہن کرتی ہوئی آواز جو آئمہ کی تھی۔ حارث، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے دروازے سے پشت لگائے بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ رکا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے صحن میں جھانکا جہاں اب مکمل خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا ہوا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح سے بھاگ رہا تھا اور باہر سڑک کی جانب آ کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے تشکر کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 مہینے تک روحوں اور جنات کے درمیان رہا تھا۔ آج اس بات کو 10 سال بیت گئے، اور پچھلے 8 سال سے وہ یہاں شہر میں اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنے بیوی کے ساتھ اس علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اس گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ایسا ہی ویران پڑا ہے۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 مہینے قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت میں مبتلا کر دیا۔ آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتے ہوئے اس کو ہاتھ ہلا رہی تھی۔